تمام مخلوق میں انسان کو یعنی ہمیں اور آپ کو سب سے اشرف اور سب سے احسن بنایا، تو اللہ نے انسان کو جو بہتر بنایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں انسانیت رکھی ہے، اور انسانیت کا اللہ نے 4 جوہر بنایا ہے۔ وہ چاروں جوہر اگر انسان میں ہے، ہم میں آپ میں اگر ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم میں آپ میں انسانیت ہے، اور جس میں انسانیت ہو وہ اللہ کی نگاہ میں اشرف ہے۔ پروردگار نے جو انسانیت کے 4 جوہر بنائے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ نے علم کو ایک جوہر، ایک زیور بنایا ہے کہ انسان میں علم الہی اور علم رسول ہونا چاہیے۔ نمبر 2، علم کے ساتھ ساتھ انسان میں عمل کامل بھی ہونا چاہیے۔ علم کامل کے ساتھ عمل کامل ہونا چاہیے۔ عمل کامل وہ عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ علم اور عمل کے ساتھ ہر مسلمان، ہر انسان کے دل میں اخلاص اور للہیت ہو۔ چوتھے نمبر پہ ہر انسان کے دل میں فکر آخرت ہو۔ ہر انسان کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جس میں یہ 4 چیزیں بدرجہ اتم ہوتی ہیں، اس میں انسانیت کا جوہر بھی بدرجہ اتم ہوگا۔ یہ انسانیت کے جوہر انہی مدارس میں ہمارے ان طلبہ کو بدرجہ اتم دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ مدارس گویا انسانیت کے جوہر کی فیکٹری ہے، جہاں ان جواہرات سے ان بچوں کو نوازا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بس میں آخری بات عرض کروں کہ اس میں جو چوتھی چیز ہے جسے فکر آخرت کہا جاتا ہے، جب انسان میں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ سب کچھ کرنے کے باوجود، علم و عمل کے باوجود، اخلاص و للہیت کے باوجود، جب اس میں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں خشیت آتی ہے، اس کے دل میں ڈر آتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، میرے اللہ کے یہاں میرا علم یا میرا عمل قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ خشیت اور یہ خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب دلوں میں خوف اور خشیت اور ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ مقبولیت کی علامت ہے، نجات کی علامت ہے۔ اگر انسان علم و عمل کے ساتھ، محنت و مجاہدہ کے ساتھ اپنی نظر اپنے علم و عمل پر، اپنے مجاہدے پر اگر نظر رکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنے حفاظ بنائے، میں نے اتنے مدرسوں پر روپیہ خرچ کیا، اپنے آپ پہ انسان کی نظر ہوتی ہے اور دل میں خوف اور خشیت نہیں ہوتی، تو اندیشہ ہے کہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ لیکن اگر تھوڑا ہے اور تھوڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھڑکا، اس بات کا ڈر، اس بات کی خشیت دل میں لگی ہے کہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں، یہی خشیت اسے اللہ کے یہاں مقبول اور بندوں کے یہاں محبوب بنا دیتی ہے۔ مختصر اندازوں میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے، جن کا نام فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان بچہ تھا، ماں نے بہترین تربیت کی تھی، اہل علم سے اس نے کچھ علم حاصل کیا تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا
تو اس نے اپنے ماں سے 2 وصیت کی، اور وصیت کرتے ہی اس نے کہا کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کرانا اور بہت سارے لوگوں کو خبر مت دینا، اس لیے کہ آپ نے بڑی ممتا سے، بڑی محبت سے، بہت ہی زیادہ فقر و فاقہ سے اور بہت کفایت سے آپ نے مجھے پڑھایا، میرے استاذوں نے مجھے پڑھایا، اس کا تقاضا تھا کہ میں علم و عمل میں بہت بلند ہوتا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب اگر میں مرتا ہوں تو میرے جنازے کو اگر بہت سے جوان دیکھیں گے، میرے جنازے کو بہت سے لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو فلاں عورت جو بیوہ ہے اس کا بیٹا اس کا جنازہ جا رہا ہے، جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، تو نسبت ماں کی طرف ہوگی کہ فلاں کا بیٹا کچھ نہ کیا اور دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو اے ماں، میں نہیں چاہتا کہ میری آپ کی طرف کوئی نسبت کرے عیب کے ساتھ، اس لیے جب میں مر جاؤں تو رات میں میرا جنازہ اٹھوانا اور رات میں دفن کرانا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ رات میں دفن کر کے واپس چلے آئیں تو آپ رات کے اندھیرے میں، ماں آپ رات کے اندھیرے میں قبر کے پاس آ کے کھڑی ہو جانا۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں؟ دیکھیں علم کا، خشیت کا نتیجہ کہ بیٹا ایسا کیوں؟ تو بیٹا کہتا ہے جبکہ بیٹا صحیح علم رکھتا تھا، عمل میں بھی، تقوی میں بھی، پرہیزگاری میں بھی آگے کو تھا، لیکن اس کو ڈر تھا اللہ کے سامنے، تو کہتا ہے کہ ماں میرا دامن خالی ہے، میں خدا کے سامنے کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی تلاوت، کوئی ایسا عمل جو اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کے شان کے مطابق ہو، اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تو پروردگار کے سامنے میں کوئی علم اور کوئی عمل میں پیش نہیں کر پاؤں گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے جو میں نے اپنے استادوں سے سنا اور سمجھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں جب لوگ مجھے دفن کر کے چلے آئیں گے اور ماں جب تو میرے قبر پر آ کر کھڑی ہوگی، تیرا قدم، تیرا تلوا، تیرا قدم، تیرا پاؤں میری قبر کے قریب ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تیرے قدم کی برکت سے میری مغفرت کر دیں گے۔ یہ اس بچے کے دل میں ماں کی عظمت، اس بچے کے دل میں ماں کی اہمیت، اور دوسری طرف خوف و خشیت کہ علم صحیح آنے کے بعد، عمل زندگی میں آنے کے بعد، اخلاص و للہیت کے آنے کے بعد بھی انسان کے دل میں یہ خوف، یہ خشیت، یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی شان کے مطابق، اس کی نعمتوں کے سامنے مجھ سے کوئی عمل نہ ہو سکا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اسی ڈر، اسی خوف کی بنا پر وہ اپنے ماں کے قدم اور اپنے ماں کے تلوے کو وسیلہ بناتا ہے اور کہتا ہے میری ماں مجھے اس بات کا یقین کہ اگر آپ کا قدم اور تلوہ پڑ گیا تو اسی کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ چند دنوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا، ماں نے بیٹے کی وصیت کے مطابق عمل کیا، چند رشتہ داروں کو جمع کر کے اسے جنازے کی خبر دی۔ شام کے وقتوں میں جب جنازہ تیار ہو گیا، رات کے اندھیرے کا انتظار ہے، لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ گھر کے اندر ہے، ماں اکیلے گھر میں ہے اور وہ ماں اپنے گھر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، ماں رو رہی ہے اپنے بیٹے کی جدائی پر، اپنے بیٹے کی جدائی پر رو رہی ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے ماں اب تو روتی کیوں ہے؟ اے ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیرے بیٹے کے دل میں جو جذبہ، تیرے بیٹے کے دل میں تیرے قدم، تیرے تلوے کی جو اہمیت ہے اور اس کے دل میں جو خوف و خشیت ہے اور جس کی بنا پر اس نے وصیت کی ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی وصیت، ماں کے قدم کی اہمیت، اس کے دل کی خشیت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ وہ تو مغفرت کی امید رکھتا ہے، پروردگار نے اس کی قبر کو جنت بنا دیا ہے۔ جب تیرا بیٹا جنت میں جانے والا ہے تو اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟
میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بچے جب علم صحیح حاصل کریں گے، یہ ہمارے بچے جب ان کی زندگی میں عمل آئے گا، اپنے علماء کرام کے ساتھ ان کی صحبتوں میں رہ کر اخلاص الہیت کہ وہ پیکر بنیں گے اور ان کے دل میں خوف آئے گا، خشیت آئے گی، تو ہمارے وہ بچے اللہ کی نگاہ میں محبوب بنیں گے۔ لہذا آخری پیغام ہمارے آپ تمام کے لیے، آخری پیغام یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ علم کی اہمیت، عمل کی اہمیت، اخلاص الہیت کی ضرورت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر مومن، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے علماء ہو، چاہے ائمہ ہو، چاہے حفاظ ہو، ہر ایک کے دل میں ایک فکر ہو، ہر ایک کے دل میں اللہ کے سامنے خوف ہو، خشیت ہو، کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوں۔ یاد رکھیں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ تبلیغی مراکز، یہ دین کے شعبے، یہ علماء کرام کی جماعتیں جب تک اس امت میں اللہ کے سامنے علم و عمل کے ساتھ، اخلاص الہیت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو باقی رہیں گے، آنکھوں میں آنسو کے قطرے رہیں گے، اس وقت تک کبھی بھی یہ جماعت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک ہمارے مدارس اور مکاتب چلتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے مدرسوں میں رونے والے رہیں، ہمارے مکتب میں رونے والے رہیں، ہماری مسجدوں میں رونے والے رہیں، ہماری ماؤں کے آنکھوں میں مصلے پر بیٹھے تو ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو آ جائے، ہم میں جو بڑے بوڑھے ہیں کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائیں۔ جب تک یہ آنسو کے قطرے رہیں گے، گناہ پہ گناہ مٹتا جائے گا، آفتیں ٹلتی جائیں گی، مصیبتیں ہٹتی جائیں گی، اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ نظام الدین طوسی رحمت اللہ علیہ مصر کے اندر انہوں نے اپنے پیسے سے مدرسہ قائم کیا، اپنا سارا سرمایہ لگا دیا، اور دور دراز سے بچوں کو بلاتے، اپنے مدرسے میں رکھ کر ان کو تعلیم کا انتظام کرتے، پورا پیسہ خود خرچ کرتے، لیکن کبھی اس بات پہ نظر نہیں تھی کہ میں نے اپنا پیسہ لگایا۔ تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے شہر کے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہ شہر کے قاضی تھے، وہ شہر کے جج تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے اگر اللہ نے پوچھ لیا، اے نظام الدین تم نے کیا کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، دولت دی، تم دنیا میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں خدا کو بتا سکوں کہ میرے اللہ میں فلاں عمل لے کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے علماء سے کہا کہ آپ علماء ہیں، آپ کی شان اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، آپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ تمام کے تمام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں کہ نظام الدین طوسی پوری زندگی قاضی رہا، اور قاضی رہنے اور جج رہنے کی حالت میں کبھی اس نے ناانصافی نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، غلط فیصلہ نہیں کیا۔ آپ حضرات یہ لکھ کر دے دیں تاکہ خدا کے یہاں مجھ سے اگر سوال ہو جائے کہ اے نظام الدین کیا لے کر آئے، تو میں خدا سے کہہ سکوں کہ میرے پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں، مگر میرے شہر کے سارے یہ علماء، میرے شہر میرے علاقے کے علماء، انہوں نے شہادت دی ہے، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ تو ایک عدل و انصاف والا قاضی تھا، اور میں نے سنا کہ جو عدل و انصاف والا قاضی ہوتا ہے آپ اسے مغفرت عطا کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کی شہادت والا کاغذ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ ہم کیسے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کسی کے بارے میں ذرہ برابر آپ نے ناانصافی نہیں کی، یہ ہم کیسے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ اور جبکہ لکھ کے دینا یہ خدا کے ہاں پیش کرنا ہے۔ سب کانپ اٹھے۔ ایک بڑے عالم دین نے کہا کاغذ لاؤ، اور کاغذ لے کر انہیں ایک عجیب جملہ لکھا۔ جملہ یہ تھا کہ اللہ دنیا میں جتنے ظالم قاضی گزرے ہیں، کیا لکھا؟ دنیا میں جتنے ظالم قاضی آئے
ان میں بہترین ظالم قاضی توسی ہے، یعنی ظالم بنا دیا ان کو کہ اللہ دنیا میں جتنے ظلم کرنے والے قاضی آئے ان میں سب سے بہتر ظلم کرنے والا قاضی نظام الدین توسی ہے۔ علماء کرام کی تحریر کاغذ لے کر چلے گئے، رات میں جب سوتے اس کاغذ کو انہوں نے ہمیشہ اپنے سرہانے میں رکھا، تکیہ کے نیچے رکھا، اور ہر رات سونے سے پہلے جبکہ دن میں مدرسے کا خرچہ بھی پورا کرتے، مدرسے کی نگرانی بھی کرتے، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف بھی کرتے، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے، مگر جب رات میں سونے جاتے اپنے تکیہ کے نیچے اس کاغذ کو ہمیشہ رکھتے اور سونے سے پہلے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھتے اور کہتے میرے اللہ علماء کی جماعت نے اور علماء کی جماعت میں بڑے عالم نے مجھے ظالم کہا ہے، اے اللہ یہ دنیا کے علماء مجھے ظالم کہتے ہیں، مگر اے پروردگار اگر تو قادر ہے اس بات پر کہ میرے ظلم کو تو معاف کر دے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو بہتر بدلہ عطا کر دے۔ روزانہ اس کاغذ کو دیکھ کر نظام الدین یہ کہتے، ان کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے چلے آتے تھے، آنسو ڈبڈبا جاتے تھے، آنسو کے قطرے نکل آتے تھے۔ جب نظام الدین توسی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس شہر کے بڑے عالم نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہلتے ہیں، پوچھا کس عمل کی برکت سے؟ کیا مدرسہ چلانے، کیا پیسہ خرچ کرنے کی بنیاد پر؟ کہا نہیں، اللہ رب العزت نے کہا اے نظام الدین تیرے بہت سارے عمل مجھے پسند ہے، مدرسے کا چلانا پسند ہے، خرچ کرنا پسند ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنا تیرا پسند ہے، مگر رات کے اندھیرے میں اس کاغذ کو نکال کر تو دیکھتا اور دیکھ کر تیرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اسی آنسو کی بنا پر میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ اے میرے ساتھیوں وہ پاک پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اتنا بڑا انسان اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ آنسو کے قطرے پر آج ضرورت ہے ہم اپنے علماء سے تعلق رکھیں، آج ضرورت ہے اپنے علماء اپنے صالحین کی صحبتوں میں رہیں اور اپنے دل کی زمین کو نرم کریں، دلوں میں رقت کو لائیں، نرمی کو لائیں، خشیت کو لائیں، خوف کو لائیں، تاکہ دین کا کام ہوتا بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے سامنے خوف کے ساتھ آنسو بہتے بھی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ اس طرح بیٹھے جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں تمام ساتھی۔